کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ دھندلا جاتی ہیں، لیکن کچھ کہانیاں وہ تاریخ کے شور میں بھی اپنی روشنی نہیں کھوتیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی سنیں گے، ایک ایسی خاتون کی کہانی جس کی زندگی ایمان، علم اور ہمت کی ایک، آپ کہہ سکتے ہیں، ایک غیر معمولی داستان ہے۔ یہ جو ایک جملہ ہے نا، یہ ان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ سوچیں ذرا، ان کی پہچان ان کے اپنے نام سے نہیں تھی بلکہ ان کے مقصد سے تھی، استاد ہونا۔ تو آئیے مل کر استانی جی کی دنیا کو اور قریب سے سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر استانی جی تھیں کون؟ ان کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی میں جانا پڑے گا، اس وقت میں جب تقسیم کے ہنگامے نے لاکھوں زندگیاں بدل کر رکھ دیں، اور یہیں سے ان کے سفر کا آغاز ہوا۔ دیکھیں، استانی جی ان لاکھوں لوگوں میں سے ایک تھیں جن کی زندگی 1947 کی تقسیم نے ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ایک ہی جھٹکے میں سوچیں، اپنا سب کچھ کھو دیا، گھر، خاندان، سب کچھ۔ وہ بالکل تنہا کراچی پہنچی، لیکن اتنے بڑے نقصان کے باوجود ان کے دل میں کوئی شکوہ نہیں تھا تو بس ہر حال میں شکر۔ تو پھر ان کی اصل طاقت کیا تھی؟ وہ تھی ان کا ایمان۔ وہ ایک ایسی خاتون تھیں جنہوں نے دنیاوی چیزوں پر روحانی سکون کو ترجیح دی، اسے اپنی زندگی کا مرکز بنایا۔ ان کی خاموش طبیعت میں ایک ایسا وقار تھا، ایک ایسی مضبوطی تھی جو بڑے سے بڑے طوفان کا بھی مقابلہ کر سکتی تھی۔ اچھا، تو ایمان اور صبر کی اسی بنیاد پر استانی جی نے اپنی زندگی کا اصل مقصد تلاش کیا۔ اب ہم بات کریں گے ان کے علم کے سفر کی، ایک ایسی خواہش کی جس نے ان کی پوری زندگی کی سمت ہی بدل دی۔ ہوا یوں کہ راوی کے خاندان کو مدد کی ضرورت پڑی اور استانی جی ان کی مدد کے لیے تیار بھی ہو گئیں، لیکن انہوں نے بدلے میں کچھ مانگا، اور وہ بھی کچھ ایسا جس کی کسی کو بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ کیا ہو سکتا تھا بھلا؟ پیسہ؟ نہیں۔ آرام؟ بالکل نہیں۔ ان کی صرف ایک ہی خواہش تھی، ایک ہی آرزو تھی کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کو اس کے اصل عربی لہجے میں سیکھنا چاہتی تھی۔ بس یہی، یہ ایک بات ہی ان کے کردار اور ان کی ترجیحات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر دیکھیں، قسمت نے انہیں یہ موقع دے ہی دیا۔ کراچی میں رہتے ہوئے جب وہ خاندان سعودی عرب جانے لگا تو استانی جی کے لیے بھی اپنی زندگی بھر کی خواہش پوری کرنے کا ایک دروازہ سا کھل گیا۔ وہ ان کے ساتھ اس مقدس سرزمین پر چلی گئیں جہاں وہ آخرکار اپنے علم کی پیاس بجھا سکتی تھیں۔ لیکن اپنا خواب پورا کرنے کے بعد استانی جی کا سفر ختم نہیں ہوا، نہیں، بلکہ یہاں سے تو ان کی زندگی کے اصل مقصد کا آغاز ہوا۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ علم حاصل کرنا ایک بات ہے، لیکن اس علم کی روشنی کو آگے پھیلانا اس سے بھی بڑا مقصد ہے۔ تو سعودی عرب میں رہ کر انہوں نے صرف قرآن پاک کو صحیح تلفظ سے پڑھنا ہی نہیں سیکھا، بلکہ عربی زبان پر بھی پورا عبور حاصل کر لیا۔ مطلب انہوں نے اپنے خواب کو نہ صرف پورا کیا بلکہ اس میں مہارت بھی حاصل کی۔ پھر جب وہ کراچی واپس آئے تو وہ خاموش نہیں بیٹھے۔ انہوں نے سوچا کہ جو علم اتنی محنت سے حاصل کیا ہے اسے اب دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ ان کا وہ چھوٹا سا کمرہ اب صرف ان کا گھر نہیں رہا، وہ محلے کے بچوں کے لیے علم کا ایک روشن مینار بن گیا۔ ان کے پاس کوئی دنیاوی دولت تو تھی نہیں، لیکن ان کا جو سب سے بڑا خزانہ تھا نا، وہ تھا لکڑی کا ایک تختہ۔ اس تختے پر انہوں نے اپنے ہر ایک شاگرد کا نام لکھ رکھا تھا، اور یہ تختہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کا مشن اب صرف ان کی اپنی ذات تک نہیں رہا، بلکہ وہ ایک پوری نسل کو سنوار رہی تھیں۔ مگر علم اور امن کی یہ جو چھوٹی سی دنیا انہوں نے اتنی محنت سے بنائی تھی، وہ ہمیشہ قائم نہیں رہ سکی۔ تاریخ کا ایک بہت بڑا طوفان بالکل ان کی دہلیز پر تھا، اور وہ سب کچھ بکھیرنے والا تھا۔ سال تھا 1971، ایک ایسا سال جسے ہمارے خطے کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ پاک بھارت جنگ شروع ہو چکی تھی اور شہر پر خوف کے سائے منڈلا رہے تھے۔ راتوں کو بلیک آؤٹ ہو جاتا، ہوائی حملوں کے سائرن گونجتے، اور ہر طرف بس ایک غیر یقینی کی فضا تھی۔ اور پھر دسمبر کی وہ رات آ ہی گئی۔ سائرن کی آواز ایک بار پھر گونجی، لیکن اس بار یہ کوئی مشق نہیں تھی، یہ خطرے کی اصل گھنٹی تھی۔ جنگ اب ان کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ بظاہر تو ان کی زندگی کا ایک المناک اختتام تھا، لیکن
یہی وہ لمحہ بھی ہے جہاں سے ان کی لازوال میراث، ان کے روشن ورثے کا آغاز ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ بھارتی طیاروں نے کراچی ایئرپورٹ پر بمباری کی اور استانی جی کا گھر ایئرپورٹ کے بالکل قریب تھا۔ اس بمباری نے ان کے پورے محلے کو ملبے کے ڈھیر میں بدل دیا۔ ہر طرف بس تباہی اور ملبہ تھا۔ ان کا وہ چھوٹا سا کمرہ جو علم کا ایک مرکز بن چکا تھا، وہ براہ راست بم کی زد میں آ گیا، اور جب ملبہ ہٹایا گیا تو استانی جی وہیں اس ملبے کے نیچے پائی گئیں۔ لیکن یہاں کہانی ایک عجیب موڑ لیتی ہے۔ راوی کا کہنا ہے کہ وہ مری نہیں تھیں۔ وہ اپنی کتابوں اور اس لکڑی کے تختے کے ساتھ ملبے کے نیچے ضرور تھیں، لیکن ان کی روح زندہ تھی۔ وہ کلام الہی کے سائے میں تھیں، ٹھیک وہیں جہاں وہ ہمیشہ رہنا چاہتی تھیں۔ تو استانی جی کی یہ کہانی اپنے پیچھے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ کیسے علم اور ایمان کے لیے وقف ایک زندگی ایک ایسی میراث چھوڑ جاتی ہے جسے جنگ بھی نہیں مٹا سکتی۔ ان کا جسم تو چلا گیا، ان کا اسکول بھی تباہ ہو گیا، لیکن ان کا پھیلایا ہوا علم اور ان کا ایمان وہ آج بھی زندہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ روشنیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں جنگیں بھی نہیں بجھا سکتیں۔